الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. وبه قال: باب اذا حاجت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. جب کوئی عورت ایک ہی مہینے میں 3 مرتبہ حائضہ ہو جائے، یا جب کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ ایک ہی مہینے میں 3 حیض آ گیا، تو اس کی دعویٰ قبول کی جائے گی یا نہیں، یا ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض کا امکان ہے یا نہیں، اس سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمہ اس باب میں یہی بتائیں گے کہ ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ حیض آ سکتے ہیں، ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آ سکتا ہے، اور آگے وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، اور یہ باب اس بیان میں کہ حیض اور حمل کے سلسلے میں عورت کی تصدیق کی جائے گی جہاں حیض کا امکان ہو۔ تو 3 حیض ایک مہینے کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ آگے امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے 3 حیض آ گیا ہیں ایک مہینے کے اندر، تو اب اس کی دعویٰ کو مان سکتے ہیں یا نہیں، تسلیم کریں گے یا نہیں؟ اور تو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت دعویٰ کر رہی ہے اور اس دعویٰ کی تصدیق کا امکان ہے، اس دعویٰ کی تصدیق کا امکان ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہو سکتی ہے، تو پھر مان لیں گے۔ اور اگر وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے امکان ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی بات تصدیق اور تسلیم نہیں کی جائے گی۔ لہذا اب امام بخاری نتیجے کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت دعویٰ کر رہے کہ ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آ گیا، امام بخاری کہہ رہے اس کا امکان ہے، لہذا اس کی بات مانی جائے گی، اس کا امکان ہے، اس کی بات مانی جائے گی، امکان ہے لہذا مانیں گے۔ اگر نا امکان ہوتا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن،
عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو چھپائے جس کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اس کو چھپائے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا عورت کی بات مانی جائے گی، اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو ظاہر کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہے، ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ ان کی بات مانی جائے گی تبھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کرو، ظاہر کرو، بتاؤ۔ البتہ آگے یہ بھی شرط ہے، وہ اگر ایسی بات کہہ رہی ہیں جس کی امکان نہیں ہے پھر نہیں مانیں گے، پھر نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس میں یہی ہے کہ عورت کی بات مانی جائے گی امکان کے ساتھ۔ اگر امکان ہے، ان کی دعویٰ اور ان کی بات ماننے کی امکانی صورت ہے، شکل ہے، تب مانیں گے، اگر امکان نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ دلیل پیش کی جو قرآن کی آیات ہیں، یہ آیات دلیل ہے وہ دوسری ترجمہ کے دوسرے جز کی، وما یصدق النساء، عورت کی تصدیق کی جائے گی حیض و حمل کے سلسلے میں امکانی صورت میں۔ اگر امکان نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی دلیل پیش کی ہے۔ اب یہ مسئلہ آگے کہ عورت دعویٰ کرے 3 حیض 1 مہینے میں آنے کا، تو یہ ان کی دعوات تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں اس کے امکان ہے، لہذا ان کی بات مانیں گے۔ اب اس کی امکان کیسے ہے؟ 1 مہینے میں 3 حیض کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر ادھر سے آگے کہہ رہے امکان بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے، ایک تو وہی اقل مدت حیض اور اکثر مدت حیض، دوسرے اقل مدت طہور اور اکثر مدت طہور۔ یہ دونوں بات جب سمجھ میں آئیں گے تب جا کے 1 مہینے کے اندر 3 حیض کا امکان ہے یا نہیں وہ معلوم ہوگا، وہ ورنہ نہیں ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے اقل مدت حیض، اس میں بھی ائمہ کے بیچ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اقل مدت حیض کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں اقل مدت حیض کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد ان حضرات کے ہاں اقل مدت حیض 1 دن ہے۔ ہمارے ہاں اقل مدت حیض 3 دن ہے، ہمارے ہاں اقل مدت حیض 3 دن ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اکثر مدت حیض کی۔ اکثر مدت حیض کتنے ہیں؟ تو اس کی کوئی خاص اتنی ضرورت یہاں نہیں ہے، اس میں بنیادی عقل معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم کتنے وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اکثر مدت حیض میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، ہمارے یہاں 10 دن 10 رات ہے، 10 دن ہے۔ امام شافعی، امام احمد ان حضرات کے یہاں اکثر مدت حیض 15 دن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مختلف اقوال ہیں اس معاملے میں، ان کے بھی مشہور قول میں 15 دن ہے۔ تو یہ 2 مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اقل مدت طہور اور اکثر مدت طہور ہے۔ سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ اکثر مدت طہور متعین نہیں ہے، اور زندگی بھر بھی حیض نہ آئے یہ بھی ممکن ہے۔ تو اقل مدت طہور کتنے ہیں اس میں پھر اختلاف ہے۔
अक़ल मुद्दत तुहूर में इख्तिलाफ है। आइमा सलासा के नज़दीक, आइमा सलासा बना इमाम साहब, इमाम शाफी, इस तरह से इमाम मालिक भी, इन तीनों हजरात के यहाँ अक़ल मुद्दत तुहूर 15 दिन है। इमाम अहमद इब्न हंबल की भी एक कौल यही है, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जो दूसरा कौल है और मुअतमद अलैह कौल है वो ये है कि अक़ल मुद्दत तुहूर 13 दिन है। अक़ल मुद्दत तुहूर 13 दिन है। अब ये जो बात आ गई है तो अब ये देख सकते हैं कि एक महीने में 3 हैज़ की कोई इम्कानी सूरत है या नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक उनके यहाँ अक़ल मुद्दत हैज़ बस एक दफ़ा, लहज़तुन, दफ़अतुन वाहिदा, खून आ गया एक कतरा हैज़, तो एक हैज़ आ गया, एक दफ़ा एक कतरा निकला, दफ़अतुन वाहिदा लहज़तुन हो गया और फौरन हैज़ ख़त्म हो गया, एक हैज़ हो गया, एक हैज़ हो गया। उसके बाद तुहूर का 15 दिन है। उसके बाद तुहूर का क्या है? 15 दिन है। फिर हैज़ आया, फिर हैज़ आ गया, उसमें भी वही एक लहज़ा रहा, एक लहज़ा रहा। उसके बाद फिर 2 हैज़ हो गया। उसके बाद फिर 15 दिन हैज़ का तुहूर का रहा। उसके बाद तीसरा हैज़ आ गया, वो भी वही एक लहज़ा, फी लहज़तुन वाहिदा। इस तरह अब देखो 3 हैज़ मुकम्मल हो गया, 3 लहज़ा और 15-15 30 दिन। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक अब क्या हो रहा है? एक महीना 3 लहज़ा में 3 हैज़ मुकम्मल आ सकता है। लिहाजा अगर किसी औरत ने दावा किया कि मेरा 3 हैज़ आ गए इसी एक महीने में, इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक सही है। इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक क्या है? ये दावा सही है। दूसरा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अक़ल मुद्दत हैज़ 1 दिन है। एक मरतबा हैज़, एक दिन हैज़ आया, अक़ल मुद्दत हैज़ का 1 दिन हैज़ रहा, फिर 15 दिन तुहूर का रहा, फिर उसके बाद हैज़ आया, फिर 1 दिन हैज़ रहा अक़ल मुद्दत हैज़, फिर 15 दिन तुहूर रहा, फिर उसके बाद 1 दिन हैज़ आया, अक़ल मुद्दत हैज़ में हैज़ ख़त्म हो गया। तो देखो यहाँ 3 हैज़ की 3 दिन, 3 हैज़ की 3 दिन और 2 तुहूर के क्या हो गए हैं? 15-15 30 दिन। 2 तुहूर के क्या है? 15-15 30 दिन। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 हैज़ मुकम्मल होने के लिए 33 दिन कम से कम चाहिए। इमाम शाफी के यहाँ 3 हैज़ मुकम्मल होने के लिए 33 दिन की जरूरत है। 33 से कम में अगर कोई औरत दावा करे कि मेरा 3 हैज़ आ गया, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से ये तर्जमा इमाम बुखारी जो कह रहे एक ही महीने में 3 हैज़ आ जाए, औरत दावा करे, उसकी दावा सही है, 1 महीने में 3 हैज़ हो सकता है। मालूम हो रहा है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक नहीं, इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक तो सही था, इमाम शाफी के मज़हब के मुताबिक नहीं। इसी तरह अब इमाम अहमद इब्न हंबल का, इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ अक़ल मुद्दत हैज़ 1 दिन है और अक़ल मुद्दत तुहूर क्या है? 13 दिन है। अब 1 दिन हैज़ का, 13 दिन तुहूर का, फिर उसके बाद 1 दिन हैज़ का, 13 दिन तुहूर का, उसके बाद फिर 1 हैज़ 1 दिन का, तो
3 हैज में 3 दिन और 13 दुगनी 26 दिन। ये 26 और 3 मिला के कितने हो गए? 29 दिन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक 3 हैज मुकम्मल हो सकता है कितने दिनों में? 29 दिन में। 1 महीना की भी जरूरत नहीं। अब ये इमाम बुखारी कह रहे एक ही महीने में 3 हैज का दावा कर रही हैं तो औरत का दावा सही है, सही है। इमाम अहमद के मजहब के मुताबिक, इमाम अहमद के मजहब के मुताबिक भी उनके दावा क्या है? सही है। उसकी बात मान लेंगे। 1 महीने में 3 हैज खत्म। ये इन हजरात के हो गए। आगे हैं हमारे यहाँ इमाम साहब रहमतुल्लाह हनफिया के यहाँ, हनफिया के यहाँ 3 हैज कम से कम कितने दिन में हो सकता है? इस सिलसिले में हनफिया के आइम्मा में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। असल में इख्तलाफ की बुनियाद ये हुई है, ये जो अब तक जो दोनों तरफ के अकल को ले रहे, हैज की भी अकल ले लो और तुहुर की भी अकल ले लो, लेकर हिसाब कर रहे हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते ये ऐसा तो ठीक नहीं है। एक तरफ के अकल ले लो तो दूसरी तरफ का अक्सर लेना चाहिए। एक तरफ के अगर अकल ले रहे हैं तो दूसरी तरफ के अक्सर लो। अब जिधर की भी चाहे अकल ले लीजिए और जिधर की चाहे अक्सर ले लीजिए। अब तुहुर में अकल तुहुर तो मुतय्यन है, अक्सर तो मुतय्यन नहीं है, लिहाजा यहाँ की तो अक्सर ले ही नहीं सकते, लिहाजा इधर तो सिर्फ अकल ही ले सकते हैं। तो जब इधर के अकल हो गए तो लाजिमी तौर पर हैज के अक्सर को लेना है। हैज के क्या है? अक्सर को लेना है। इस हिसाब से अब हिसाब लगेगा एक औरत को कितने दिनों में 3 हैज मुकम्मल हो सकता है, इम्कानी सूरत। तो अब पहला हैज है 10 दिन का। अक्सर मुद्दत हैज लेंगे तो 10 दिन है, अक्सर मुद्दत हैज 10 दिन ले लिया। फिर उसके बाद अकल मुद्दत तुहुर 15 दिन, अकल मुद्दत तुहुर 15 दिन। उसके बाद फिर 10 दिन हैज का, फिर 15 दिन तुहुर का, फिर उसके बाद 10 दिन हैज का। इस तरह 3 हैज कितने दिन में हो रहा है? 3 हैज के 10-10 करके 30 और 2 तुहुर के 15-15 करके 30, कुल मिलाकर कितने? 60 दिन से कम में 3 हैज का इम्कान नहीं है। 60 दिन से कम में क्या है? 3 हैज का इम्कान नहीं है। कोई औरत अगर ये दावा कर रही है कि 1 महीना 15 दिन में मुझे 3 हैज आ गए, इमाम साहब कहेंगे नहीं होगा। 1 महीने में तो होगा ही नहीं, 1 महीना 15 दिन में, 10 दिन में भी नहीं होगा, 50 दिन में भी 3 हैज का इम्कान नहीं है। दावा सही नहीं है। इसके साथ इमाम साहिबान ये कहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ के अकल ले ले, दोनों तरफ के अकल ले ले, उसके हिसाब से जितने दिन होंगे उतने मान ले, जैसे उन लोगों ने किया था। तो साहिबान कहते हैं कि अकल मुद्दत हैज भी ले लेंगे, अकल मुद्दत तुहुर का भी एतबार करेंगे और उसके हिसाब से 3 हैज कितने दिनों में हो सकता है वो हिसाब जोड़ेंगे तो पूरा वो हो जाएगा। 3 दिन हैज का, 15 दिन तुहुर का, फिर 3 दिन हैज का, फिर 15 दिन तुहुर का, फिर 3 दिन हैज का। इस तरह 3 हैज का 15 दिन और 2 तुहुर का और 3 हैज का 9 दिन, 3-3 करके, और 2 तुहुर का 15-15 30 दिन। तो कुल मिलाकर 39 दिनों में 3 हैज मुकम्मल हो सकता है। इसकी इम्कान है, इससे कम में नहीं, इससे कम में नहीं होगा। तो ये जो हो रहे हैं ये इमाम बुखारी अलैहि रहमा। अब देखो इमाम बुखारी की दावा सही हो रहे हैं कि 1 महीने में 3 हैज आ सकता है या नहीं आ सकता है। किन के मजहब के मुताबिक? इमाम बुखारी कह रहे आ सकता है। अगर दावा कर रहे हैं तो इसके इम्कान है, लिहाजा उनकी बात मानी जाएगी।
یہ لگتا ہے امام بخاری امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کے مطابق یہ فیصلہ کر، امام احمد اور امام مالک کے مذہب کے مطابق کر، خاص طور سے امام احمد کی مذہب کی طرف زیادہ رجحان معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال امام صاحب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، ان دونوں حضرات کے مذہب کے مطابق امام مالک اور امام بخاری نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے صورت بتائی ہے کہ ایک 3 حیض کتنے دنوں میں ہو سکتا ہے، امام بخاری کا دعویٰ ہے 1 مہینے میں ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، ابھی جو بتایا ہم نے ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے امام بخاری نے جو پیش کیا ہے وہ کہ وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، حمل کے سلسلے میں بھی عورت کی تصدیق کی جائے گی۔ کس میں؟ جہاں امکان ہو، جہاں جتنے دنوں میں امکان ہے اتنے میں اس کی تصدیق کی جائے گی، اس سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ اب ایک عورت دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے، میری عدت ختم ہو گئی ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کتنے میں؟ 1 مہینے کے اندر، 1 مہینے کے اندر میری عدت ختم ہو گئی، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی دعویٰ صحیح ہوں گی یا نہیں؟ دعویٰ صحیح ہوگا یا نہیں، اس کو مان سکتے یا نہیں؟ تو اس کے لیے یہی وہ صورت کہ اب سب سے پہلا مسئلہ یہ رہے گا کہ عدت کس چیز کے ذریعے سے گزارے گی، حیض کے ذریعے سے یا طہور کے ذریعے سے؟ وہ جو ایک مسئلہ ہے ائمہ کے بیچ میں، وہ مسئلہ بھی یہاں آئے، اس میں بھی آئے گا یہ مسئلہ کہ کتنے دن اور کتنے وقت میں عدت مکمل ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی اگر آپ وہ کریں گے صورت امام ائمہ ثلاثہ، امام احمد کے قول کے مطابق ان کے یہاں عدت گزارنا ہے طہور کے ذریعے سے، 3 طہور کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے۔ ثلاثۃ قروء سے طہور مراد لی ان لوگوں نے، امام احمد کی یہ قول ہے، مرجوع عنہ قول ہے۔ بہرحال مان لو اب اس صورت میں اب اس کی تحقیق کرنے سے کتنے دنوں میں 3 طہور مکمل ہو کے عدت ختم ہوگی، اس کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھو طلاق دینا ہے طہور میں، سب سے مسئلہ یہ ہو گیا۔ پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اگر ہم دیکھیں کم سے کم کتنے دن میں عدت ختم ہو سکتی ہے، تو 1 طہور میں طلاق دی ہے طہور میں، دیتے ہی ایک دم طلاق دیا، ایک لحظہ اور فوراً حیض آ گیا، اس کا بھی ایک لحظہ، اس کا بھی کیا ہوا؟ ایک لحظہ۔ اس کے بعد 15 دن طہور ہے، اس کے بعد حیض کا ایک لحظہ ہے، اس کے بعد 15 دن طہور کا ہے، 15 دن طہور کا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حیض کا ایک لحظہ ہے، حیض کا کیا ہے؟ ایک لحظہ ہے۔ اس کے بعد طہور آتے ہی عدت ختم، 3 طہور تو ہو گئے۔ پہلے طہور میں طلاق دی تھی، بیچ میں 2 طہور گیا ہے 15 دن کا، اس کے بعد جو حیض آ گیا، حیض آتے ایک لمحہ ہوا، حیض آ گیا، بس فوراً 3 طہور ختم ہو گئے۔ تو اس حساب سے اب ان کے حساب سے دیکھو کتنے دن میں عدت ختم ہو رہے ہیں؟ 30 دن 4 لمحات، 30 دن 4 لمحات ان کے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حیض میں طلاق دے دی ہے طہور میں، 1 لمحہ ملا ہے، بس 1 لحظہ، اور پھر فوراً حیض آ گیا 1 دن کا، 15 دن کا طہور رہا، پھر اس کے بعد 1 دن کا حیض رہا، پھر اس کے بعد 15 دن کا طہور رہا، پھر 15 دن کا طہور رہا، یہ طہور ختم ہونے کے بعد پھر حیض آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ حیض آ گیا۔
تو پہلا طہور، اس کے بعد اس میں تو کوئی وقت نہیں گیا، لمحہ ہے، پھر ایک دن حیض 15 دن طہور، پھر ایک دن حیض 15 دن طہور، تو 15 دوگنی 30 اور 2 دن حیض کا کل ملا کر کے ہو گئے 32 دن۔ اس کے بعد تیسرے طہور کے بعد جب حیض شروع ہوگا اس میں ضرورت نہیں، وہ 32 دن اور کتنے لمحہ ہو رہے، شروع میں ایک لمحہ یا آخر میں ایک لمحہ، 32 دن اور 2 لمحہ میں عدت ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھو 3 حیض مکمل ہونے کی بات اگر کریں گے تو امام شافعی کے ہاں 33 دن چاہیے، لیکن عدت والی بات آئے گی تو 32 دن میں ہو جائے گی، کیونکہ تیسرے حیض کی ضرورت نہیں۔ تیسرے حیض 1 دن ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، عدت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ طہور ختم ہوتے ہی بس عدت ختم۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کے ہاں، ان کے یہاں بھی وہی مرجو عنہ قول والی صورت میں دیکھو طلاق دے دی ہے طہور میں، طلاق دی ہے طہور میں، پھر اس کے بعد ایک دن حیض کا ہے، ایک لمحہ طہور کا رہا، ایک دن حیض کا رہا، 13 دن طہور کا رہا، پھر ایک دن حیض کا رہا، پھر 13 دن طہور کا رہا، تو 13 دن 26 ہے، اور بیچ میں 2 حیض رہا، 2 حیض کے 2 دن، 2 حیض کے کیا ہیں 2 دن رہا ہے، 26 اور 2 28 ہو گئے، آخری حیض شروع ہوتی ہی عدت ختم۔ تو امام احمد کے یہاں 28 دن اور 2 لمحے میں عدت مکمل ہو جائے گی، 28 دن اور 2 لمحے میں عدت ختم، ان کی اس قول کے مطابق، یعنی جس میں طہور کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے۔ اب رہ گئے حنفیہ کے ہاں کم سے کم کتنے دن میں عدت ختم ہو سکتی ہے، اس میں ان کے ہاں عدت گزارنا ہے حیض کے ذریعے سے، 3 حیض ہونی چاہیے، لہذا طلاق دینا ہے طہور میں طلاق دی ہے، پھر 3 دن، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب دیکھو، پھر طلاق دی ہے طہور میں، پھر 10 دن حیض کا ہے، پھر 15 دن طہور کا ہے، پھر اس کے بعد 10 دن حیض کا ہے، پھر 15 دن طہور کا ہے، پھر اس کے بعد 10 دن حیض کا ہے۔ یہ 10 دن حیض کا ختم ہونے کے بعد جو طہور شروع ہوگا عدت ختم۔ معلوم ہو رہا ہے 60 دن 2 لمحہ کم سے کم چاہیے عدت ختم ہونے کے لیے امام صاحب کے حساب سے۔ وہ جو پہلے حساب جو سنایا تھا وہی صاحبین کے ہاں بھی وہی صورت ہے، ان کے یہاں بھی پہلی صورت میں طلاق دی ہے طہور میں، 1 لمحہ ملا، پھر 39 دن 3 حیض اور 2 طہور جو بیچ میں ہوں گے، 3 حیض اور 2 طہور کے 15 دن اور 3 حیض کے 9 دن ملا کر 39 دن، تیسرے حیض کے بعد جب طہور شروع ہوگا فوراً عدت ختم ہوگی۔ تو ان کے ہاں 39 دن 2 لمحے میں عدت ختم ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے وہ قول جس میں عدت ختم ہوگی اور عدت گزارے گی عورت حیض کے ذریعے سے، اس حساب سے تھوڑا سا فرق ہوگا۔ اب طلاق دی ہے طہور میں، اس کے بعد 3 حیض ہونا ہے، اب 1 حیض آیا 1 دن کا، پھر 13 دن طہور کا، پھر 1 حیض 1 دن کا، پھر اس کے بعد 13 دن طہور کا، اس کے بعد 1 حیض اور آئے گا، یہ تیسرا حیض۔ یہ تیسرا حیض مکمل ختم ہونے کے بعد جب طہور شروع ہوگا، وہ بھی 1 دن کا رہا، تو طہور شروع ہو گیا، اب عدت ختم ہوگی۔ تو شروع میں 1 طہور کا 1 لمحہ، آخری طہور کا 1 لمحہ، بیچ میں 3 حیض کے 3 دن اور 2 طہور کے 13 کر کے 26 دن، کل ملا کر 29 دن، 29 دن 2 لمحے میں عدت ختم ہونے کی اگر دعویٰ کر رہی ہیں تو امکان ہے عورت کی بات مانی جائے گی۔ یہ اور اتنے دعویٰ کیا، اس ترجمہ میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ آگے بنیادی طور پر ایک تو حدیث آیت پیش کی ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں جہاں عورت کی بات ماننے کا امکان ہے وہاں عورت کی بات مان لیں گے۔ قرآن نے خود بتایا کہ عورت اپنے رحم کی بات کو ظاہر کرے، تو معلوم ہوا اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے ظاہر کرنے سے فائدہ ہوگا۔
آگے وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِّن بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّا يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَازَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. ان حضرت یہ دونوں قاضی ہیں، حضرت علی حضرت شرائح رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات نے یہ کہا کہ اگر عورت اپنی گھر والے کے مخصوص لوگوں کے ذریعے سے بینہ پیش کر دے، اور وہ مخصوص لوگ بھی ایسے ہیں جن کے دین پسندیدہ ہیں، یعنی جن کی گواہ پیش کر دے اور ان کی گواہی پر اعتماد بھی ہے، وہ گواہ پیش کر دے اس بات پر کہ ان کو ایک ہی مہینے میں 3 حیض آ گیا تو ان کی بات مانی جائے گی، اور اس کی صورت وہ جو اوپر میں تفصیل ہم نے بتائے ہیں اس طرح. آگے وقال اتون اقراؤها ما كانت. اقرا یہاں امام بخاری، اقرا یعنی حیض کی مدت اور حیض کا زمانہ وہی ہے جو پہلے تھا، حیض کی مدت وہی ہے جو پہلے تھی. اس سے یہ کہہ رہے کہ ایک عورت کے اعتبار حیض میں پہلے اگر اس کی متعینہ وقت ہے تو اتنا ہی مانا جائے گا. امام بخاری اشارہ یہ کر رہا ہے کہ حیض میں زمانہ کا اعتبار کریں گے، عورت کے معتادہ ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار ہوگا، لون کا نہیں. امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں. آگے وقال عطاء الحیض یوم الی 15 عطا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ حیض 1 دن سے 15 دن تک ہے، یعنی اقل مدت حیض 1 دن ہے، اکثر مدت حیض 15 دن ہے. اقل مدت حیض 1 دن، اکثر مدت حیض 15 دن. مل صاحب یہ بات اگر مان لیں گے تب تو امام بخاری علیہ رحمہ کے دعویٰ غلط ہو جائیں گے، اس لیے کہ اقل مدت حیض 1 دن، اکثر 15 دن. اس میں صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کے مطابق 1 مہینے کے اندر 3 حیض کا امکان ہوگا، باقی امام مالک کے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہوگا. امام مالک کے ہاں تو 1 دن نہیں ہے، اقل مدت حیض 1 دن نہیں ہے، ان کے ہاں تو 1 لمحہ ہے. اس لیے ہمارا خیال میں زیادہ یہی اگے، لیکن امام احمد کے مذہب کے ادھر نہیں ہو رہا، نہیں ٹھیک ہے، امام احمد ابن حنبل کے مذہب کے مطابق ہی ہو رہے ہیں کہ اقل مدت حیض 1 دن ہے، اکثر مدت حیض 15 دن ہے. اب اقل مدت طہور کیا ہے اس کا بیان نہیں کیا، اس کا بیان امام بخاری نے نہیں کیا. تو اشارہ کچھ یہی کر رہے کہ 1 دن اقل مدت حیض مانو، اور اس کے حساب سے 1 مہینے کے اندر 3 حیض کا امکان ہو سکتا ہے. 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ سکتا ہے، اور اس کی صورت وہی ہوں گی کہ اقل مدت طہور کیا کریں، 13 دن مانے. اقل مدت طہور کیا کریں، 13 دن مانے، تب جا کے 1 مہینے کے اندر، بلکہ 29 دن کے اندر 3 حیض مکمل ہوگا، اور 28 دن کے اندر عدت ختم ہو جائے گی اگر طہور کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آگے ایک اور بتایا. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا تھا 5 دن کے بعد بھی اگر خون نظر آ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ کیا کریں، النساء عالم بذالک، عورت ہی زیادہ جانتی ہے، یعنی عورت کی بات مانی جائے گی. 5 دن کے بعد اگر خون آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ حیض کا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. تو کیا معلوم ہوا، ہر معاملے میں عورت کی بات مانی جا رہی ہے. لہذا جہاں بھی کسی کی بات مانی جائے گی وہاں ایک شرط ہوگی، کیا؟ امکان ہونا چاہیے. اگر امکان نہیں ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی. تو یہاں بھی عورت اگر 5 دن کے بعد بھی حیض آنے کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ امکان ہے، 5 دن کے بعد بھی تو حیض رہتا ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاذ فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها
ثم اغتسلي وصلي. اس حدیث میں بھی لیکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیزین فیہا، پورا اعتماد کس پر ہو رہا ہے؟ عورت پر، کہ تمہارے پر بھروسہ، تم کو پہلے جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن اپنے آپ کو حیضہ مانو. تو معاملہ عورت کے سپرد کر رہے ہیں کہ تم جانتی ہو تمہارے معاملہ، لہذا جتنے دن تم کو حیض آتا تھا اتنے دن حیض شمار کرو. لہذا اب اگر عورت کو ترجمہ سے اس طرح سے مناسبت ہوں گی کہ عورت کی بات مانی جا رہی ہے. اب کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا حیض تو ایک ہی دن آتا ہے اور طہور میں 15 دن ہی پاک رہتی ہوں، پھر اس کے بعد ایک حیض آ گیا ہے ایک ہی دن کا، اس طرح 3 حیض میں 3 دن ہو گیا اور طہور کا 15 کر کے 30 دن ہو گیا. یہ اگر یہ 33 دن میں 3 حیض کا دعویٰ کر رہے ہیں، صحیح ہے. اب اگر کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ 13 دن میرا طہور رہتا ہے، ایک دن میرا حیض رہتا ہے، اس طرح سے 3 ہے 26 دن 28 دن میں یا 29 دن میں 3 حیض میرا مکمل ہو جاتا ہے، اگر ایسی کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سب کی امکان ہے، لہذا عورت کے ایسے دعوے کو مانیں گی. یہ ائمہ کے نزدیک جو اپنے مسلک کے مطابق مفتابی ہو گئی، کیا جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 60 دن